नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ सिंध के वज़ीर सैयद मुराद अली शाह से मुताल्लिक है कि उनका इक़्तिदार ख़तरे में पड़ गया है। उन्हें एक हफ़्ते की मोहलत दी गई है, एक हफ़्ते का टाइम दिया गया है कि एक हफ़्ता है तुम्हारे पास, एक हफ़्ता में सोच लो, जो कुछ तुमसे कहा गया है उस पर अमल दरामद कर लो। अगर अमल दरामद करने में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कामयाब हो जाते हैं तो तब तो उनका इक़्तिदार बच जाएगा, वरना उनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। उन्हें कान से पकड़कर जो है वो सीएम हाउस से बाहर निकाल दिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन जो है वो सिंध के नए वज़ीर आला होंगे। ये बात मैं इंतहाई वसूख के साथ कह रहा हूँ। उन्हें जो है वो एक हफ़्ते का टाइम दिया गया है। ये फ़ैसला न तो ऐवान सदर का है, नहीं ये फ़ैसला ख़ुद बिलावल ज़रदारी भुट्टो का है, नहीं ये फ़ैसला ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा का है। ये फ़ैसला बड़े लोगों का है और ये फ़ैसला हतमी फ़ैसला है। ये वो फ़ैसला है कि जिस पर हर हाल में अमल दरामद करवाया जाएगा। ये जो पकड़ दकड़ शुरू करवाई गई है पिछले 72 घंटों से, काजी एजाज पकड़े गए थे, ख़ुद सलीम बाजारी पकड़े गए थे, छोड़ दिए गए थे, और कुछ दूसरे अहम तरीन जो है वो फ्रंट मैन, जिसमें ख़ुद चीफ सेक्रेटरी सिंध के सरवर चांडियो समेत जो है, और ख़ुद शबी जिस तरीके से फ़रार हुए हैं मुल्क से बाहर, और ख़ुद मोहम्मद अली शेख जो है वो जो ख़ुद सिंध के एक सिटिंग मुज़ोर वज़ीर जेल अली हसन ज़रदारी के हमरा जो है वो ख़ुद जहाज़ में दुबई जा रहे थे, उन्हें वहाँ ऑफलोड कर दिया गया था, लेकिन अली हसन ज़रदारी को किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो चले गए उम्रे के लिए। तो ये जो पकड़ दकड़ का सिलसिला है, ये भी इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है वो ख़ुद सिंध के वज़ीर आला को अंडर प्रेशर लाने के लिए। लेकिन सिंध के वज़ीर आला जो है वो अब तक जो है वो चट्टान बने हुए हैं, अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। वो किसी भी सूरत में जो है वो अपने मौक़िफ़ से हटने को फ़िलहाल तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि उन्हें मालूम है कि उनके जो है वो डुअल नेशनलिटी का केस जो है वो दोबारा से अदालत के रूबरू कर दिया गया है, यानी कि वो समात के लिए तारीख़ मुकर्रर कर दी गई है। ये एक ऐसी तलवार है कि जिसके नतीजे में ख़ुद मुराद अली शाह की न सिर्फ वजारत चली जाती है, बल्कि सूबाई असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म हो जाती है। वो डिसक्वालीफाई जो है वो बआसानी किए जा सकते हैं इस डुअल नेशनल वाली केस को लेकर। इसका भी उन्हें अच्छी तरीके से फ़हम व इदराक है। एक तरफ उनके सामने इक़्तिदार है, दूसरी जानिब उनके सामने जो है वो उनकी सिंध धरती है, मेहरान वादी है, दरियाए सिंध है, और सिंध के दूसरे हकूक़ हैं जिसका उन पर इस वक्त दबाव डाला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख़ुद सैयद मुराद अली शाह के अपने रफ़क़ा जो उनकी बेडरूम में जो इस वक्त गुफ्तगू होती है अपने किचन कैबिनेट, अपने करीबी वज़रा से और अपने करीबी दोस्तों से, साथियों से, उनका ये कहना है कि मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। मैं वज़ारत तो छोड़ सकता हूँ, मैं सिंध की सियासत को तो खैराबाद कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी सिंध धरती से गद्दारी नहीं कर सकता, सिंध धरती का जो है मैं सौदा नहीं कर सकता। ये वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। खुदा बेहतर जानता है कि इन इल्ज़ामात में कहाँ तक सदाकत है। वो महज अपनी फेस सेविंग के लिए सब कुछ कह रहे हैं, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं, कि वाकई इसमें कुछ हकीकत है। उनका ये कहना है कि NFC अवार्ड जो है वो उस पर सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ, बाकी तीनों सूबे जो है वो गूंगे हैं। जो उनको डिक्टेशन आती है ऊपर से वो उस पर अमल दरामद करते हैं। मैं हमेशा NFC अवार्ड पर बात करता हूँ, मेरा अपने जो है कुछ पॉइंट होते हैं, मैं उसको पहले रेस करता हूँ, उसके बाद जो है वो NFC अवार्ड में की मीटिंग में शिरकत करता हूँ। और सिंध के हकूक़ पर मैं कभी भी जो है वो सौदेबाजी नहीं करता हूँ। जो सिंध का हक है वो उससे मिलना चाहिए। और अब सितंबर के दूसरे वीक में जो है ये इजलास होने जा रहा है। तीनों सूबे जो है उनके वज़रा आला जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। मैंने अभी तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि मैं सिंध के हकूक़
کا جو ہے وہ غصب نہیں ہونے دینا چاہتا، اس کی وجہ سے میرا اقتدار خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ جو سندھ کو پیسے ملیں گے NMC ایوارڈ میں، وہ سندھ اس کا مطالبہ نہ کرے تاکہ وہ پیسے وفاق کے پاس ہی رہے، اور تاکہ وفاق کے ذریعے جو ہے وزارت دفاع کے پاس وہ پیسے جا سکیں، اور وزارت دفاع جو ہے وہ اس پر اپنے اخراجات پورے کر سکے۔ یہ کہنا ہے خود وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے اپنے قریبی رفقا کا۔ صرف یہی نہیں کہنا بلکہ جو دریائے سندھ کے 6 کنالوں والا معاملہ ہے اس پر بھی دباؤ ہے سندھ حکومت پر، خود وزیر اعلیٰ پر، کہ وہ اس پر خاموشی اختیار کرے اور کنالوں کی جو ہے تعمیر میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس کے علاوہ جو گوٹ کی اور یہاں جو کچھ ہزاروں ایکڑ زمین جو دی گئی تھی سرسبز پاکستان کے نام سے، اس کے قبضے کو یقینی بنایا جائے اور وہاں پر سہولیات اور دوسری چیزیں جو ہے وہ پہنچائی جائے، اور ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا جائے، ڈاکوؤں کو وہاں سے ہٹایا جائے، اور وہ جگہ جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے حوالے کیا جائے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ انکشافات جو ہے خود وزیر اعلیٰ سندھ کے رفقا کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو وہ اس وقت نہیں مان رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے، اور ایک لسانی جماعت کو جو ہے وہ امپاور کیا جا رہا ہے، کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے، جس کی راہ میں جو ہے سندھ حکومت اس وقت جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ خاص طور سے سندھ کے گورنر جس طریقے سے مداخلت کرتے ہیں ہر معاملے میں، اس کے پیچھے بھی جو ہے وہی لوگ ہیں، وہ سندھ حکومت کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے یا ایک طریقے سے انہیں بلیک میل کرنے کے لیے گورنر ہاؤس تک کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ موقف ہے، یہ جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا ہے، جو کہ اس وقت مشکل میں آ چکے ہیں۔ لیکن دوسری جانب کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے لوٹی ہوئی دولت کو جو ہے وہ بچانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے الزامات جو ہے وہ عائد کر رہے ہیں، اپنی بے ضابطگیاں، اپنی کرپشن اور اپنی بیڈ گورننس پر جو ہے وہ بالکل بھی بات اس وقت نہیں کر رہے۔ سندھ میں جو ہے وہ ڈاکو راج ہے، سندھ میں جو ہے وہ لاقانونیت ہے، سندھ میں جو ہے وہ کرپشن کی جو ہے وہ اس وقت تمام حدود جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے کراس کر دی ہے۔ خود سندھ کے وزراء نے، سندھ کی پولیس نے، سندھ کے تمام سرکاری محکمے جو ہے وہ اس وقت کرپشن میں غوطے کھا رہے ہیں۔ اس پر جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کچھ بھی کہنے کو، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ خود ایوان صدر کی جانب سے بھی وزیر اعلیٰ سے کہا تھا کہ وہ اب کے بار جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لے، جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل درآمد کرے۔ یعنی دوسرے معنوں میں خود ضلع سبحانی بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی صدارت جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے، اور ان کے اپنے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں اگر انہوں نے اس موقع پر جو ہے وہ وفاقی حکومت اور ان کے پس پش قوتوں کے ساتھ اس وقت اگر کہنے میں ان کی حمایت نہیں کی، ان کا ساتھ نہیں دیا، تو صدارت ان کی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن اس نازک موقع پر جو ہے خود وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ جو ہے وہ چٹان کی طرح سے اگر کوئی کھڑے ہیں تو بلاول زرداری بھٹو کھڑے ہیں، جو کہ ان کا یہ اصرار ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں رہے گی تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تیسری بار کیا، چوتھی بار کیا، پانچویں بار بھی جو ہے وہ انہی کے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ یہ ایک موقف ہے جس پر ڈٹے ہوئے ہیں خود بلاول زرداری بھٹو۔ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ اور ان کی جو کچن کیبنٹ ہے، یعنی صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار ہو یا خود سہیل انور سیال، یہ سب کے سب جو ہے وہ خلاف ہیں وزیر اعلیٰ کے، چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے تبدیل ہو جائے۔ اب شرجیل میمن جو ہے وہ اس وقت مضبوط امیدوار کے طور پر ابھرے ہیں۔ ان دنوں میں ان کی ملاقاتیں بڑی بڑی شخصیات سے ہوئی ہیں، سیکورٹی فورسز کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں ان سب سے ان کی وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو وہ بالکل اس وقت شیروانی سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے۔ کسی وقت بھی جو ہے یہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوڈ جو ہے خود مراد علی شاہ کے اپنے جیب میں ہے۔ یہ گیند جو ہے وہ ان کے اپنے جیب میں ہے، وہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آیا اپنے اقتدار کو بچاتے ہیں، وزارت اعلیٰ کو بچاتے ہیں، یا کہ سندھ کے حقوق کا سودا کرتے ہیں، سندھ کی پیٹھ میں جو ہے وہ چھرا گھونپتے ہیں، میر جعفر میر غدار بنتے ہیں، یا کہ پھر خود ٹیپو سلطان یا شیر شاہ سوری بننے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تو آنے والوں کو بتائے گا، لیکن یہ ہفتہ جو ہے ستمبر کے
جو دوسرا تیسرا ہفتہ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اسی ہفتے میں جو ہے یا تو خود ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، یا پھر وہ خود ہی ہاتھ اٹھا لیں گے فیس سیونگ کے لیے، ریزائن دے دیں گے، استعفیٰ دیں گے. یہ ہے اس وقت کی سندھ کی تازہ ترین گرما گرم خبر. میں انتہائی وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو خود وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہے. یہ بہت اس وقت کھڑا امتحان ہے مراد علی شاہ کا. ایک بہت ہی مشکل آزمائش میں آ چکے ہیں. ان کے جو اپنے رفقا ہیں، جو ان کی اپنی کچن کیبنٹ ہے، ان کا تو اصرار ہے خود مراد علی شاہ پہ کہ وہ سمجھوتا کر لیں. جب پوری کی پوری پیپلز پارٹی کمپرومائز ہو چکی ہے تو انہیں بھی کمپرومائز ہونا چاہیے. سیاست میں یہ سب کچھ چلتا ہے. اپنے آپ کو بچانا، اپنے اقتدار کو بچانا، یہ ہی جو ہے اس کو ترجیح ہر وقت کوئی دیتا ہے، اور تمہیں بھی اس کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے. یہی سب کچھ انہیں اس وقت سمجھایا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. سندھ کے حقوق کا ضامن بنتے ہیں، سندھ کے حقوق کے محافظ بنتے ہیں، یا کہ اپنے اقتدار کے محافظ. یہ ایک ہفتے میں ساری باتیں واضح ہو جائے گی. ناظرین، یہ تھا اس وقت کا گرما گرم پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں اللہ حافظ.